اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد شیراز کیسر، میں آج آپ کو دستخط کے بارے میں بتاؤں گا تھوڑی سی تفصیل سے، یعنی کہ دستخط کیا ہے۔ دستخط جو ہے نا، ایک نام ہے، ایک پہچان ہے۔ دستخط نام پہچان ہے، یعنی کہ انسان کی پہچان ہے کہ یہ اس کا نام ہے، اور وہ جو ہے نا کیا عہدہ کیا ہے، یعنی کہ نام جو ہے نا شناخت ہے کہ بھئی کیا ہے، یہ بندہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کیا ہے۔ اس طرح نام رکھا گیا، دن جیسے کہ بندہ انسان پیدا ہوا اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے، یعنی کہ یہ فلاں نام ہے اس کا، اس نام سے اس کو پکارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی ایک پہچان بنائی والدین سے، بھئی یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بچہ ہے، تو پھر اس کا ایک نام رکھا گیا کہ بھئی یہ فلاں کا فلاں بیٹا ہے، یعنی اس کا یہ نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اس کو نام کو عزت دو، نام کو نہ بگاڑو، نام کا احترام کرو، اس کو عزت دو۔ تو جیسے کہ زبان سے اگر احترام عزت ہے تو اس کا قلم کے ساتھ نا اس کا مقام ہے، قلم کے ساتھ اس کا مقام یعنی اس کا درجہ ہے، یعنی کہ اس کو عزت دی اور اچھا کیا۔ یعنی کہ زبان سے عزت دو، احترام کرو، قلم سے اس کو مقام دو، اس کی اہمیت دو۔ تو یہ جو ہے نا دو چیزیں ہیں، یعنی کہ زبان سے پکارنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کا نام نہ بگاڑو۔ سورۃ حجر میں فرمایا ہے، سورۃ حجر میں اس میں آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ وَلَا تَنَابِزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی کسی کے نام کو نہ بگاڑا جائے۔ اگر کوئی مسلمان اگر کسی نے نام کو بگاڑا اور ایمان لایا، یعنی کہ جو مسلمان ہوا، یعنی جس مسلمان نے کسی کا نام بگاڑا، تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، یعنی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ اگر اس نے توبہ نہ کی تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی کہ اس کو اس کی سزا ملے گی۔ یعنی کہ نام بگاڑنا بری بات ہے، مگر اس کی مغفرت کرنا، یعنی کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ میں سے غلط کلام یعنی غلط الفاظ بولے گیا، لہٰذا مجھے معاف کر دے، آئندہ کے لیے میں نہیں کروں گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، یعنی جو ایمان لائے اور کسی کو زبان سے تکلیف نہ دے۔ اور اگر زبان سے اس نے کسی کا نام بگاڑا تو اس پہ اس شخص کے اوپر غلط اثر ہوتا ہے، یعنی نام بگڑ گیا تو اس کی مزاج، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کا وقار، اس کا سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ اور اگر جس کو جو ہے نا قلم سے اگر نام بگاڑا گیا تو اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا، جیسے زبان سے بگڑا اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یعنی زبان کا پکارا ہوا وہ تو تھوڑی دیر ایسے نہیں کہ الفاظ نکلا، یعنی کہ کالو کہہ لیا، ختم ہو گیا۔ اگر جس نے کالو نکل لیا تو اس کی زندگی پر کولا کر گیا، تو وہ تو ختم، یعنی اس کا نام تو جو رکھا گیا ہے، جو تو وہ ایک اس کا نام تھا، وہ تو پکارا نہیں چاہتا، اب اس کو الٹے نام سے، یعنی کہ ایک بندہ بلاتا ہے ٹنو، ایک بندہ منو، ایک بندہ کالو، ایک ٹنڈو، ایک پنڈو، یہ غلط ہے، یہ نام نہیں ہے۔ جو اس کا نام رکھا جائے، جیسے اس کا نام ہوگا تو وہ اسی نام کی طرح چلے گا۔ اگر زبان سے بگڑا تو خراب، اگر قلم سے بگڑا تو انتہا خراب، مہان خراب۔ یعنی کہ جو قلم والا ہے نا وہ تحریر ہوگی، جیسے کہ شناختی کارڈ کے اندر اگر آپ کر رہے ہیں یا بینک اکاؤنٹ میں آپ نے اپنے دستخط کر رہے ہیں تو وہ یعنی کہ 6 ارب، مثال طور کہ اگر آبادی دنیا کی 6 ارب ہے تو 6 ارب کے اندر وہ غلط نام سے پھر رہا ہے۔ اور اگر اس نے بینک اکاؤنٹ میں کیا تو وہ بھی یعنی کہ 6 ارب یا 2 ارب بندوں کے اکاؤنٹ، یعنی کہ نام جو بھر رہا ہے، یعنی کہ اس کے اندر وہ غلط نام سے پھر رہا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھئی اس سے کیا فرق ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، حضرت عیسیٰ کے دور میں نا وہ ان کی قوم نے کہا کہ بھی آئیں اور یعنی کہ دعا کریں کہ بارش نہیں ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت برسائے۔ تو 70,000 قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ سے پیغام ہے کہ آپ کے اندر ایک بندہ ہے جو کہ بندہ وہ صحیح نہیں ہے، اگر وہ جو ہے نا باہر نکل جائے مجمع سے تو میں بارش کر دوں گا۔ تو اس بندے نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مغفرت کی، توبہ کی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے اتنا عرصہ میرے عیبوں کو چھپایا ہے، اور جو اب ہے نا مجھے وہ نمایاں کر رہے ہیں، باہر نکال کے شرمندہ ہوگی، میں شرمندہ ہوں گا، آپ یوں کہ مجھے معاف کر دیں، آئندہ کے لیے میں نہیں کروں گا۔ ابھی وہ بندہ ابھی نکلا ہی نہیں تھا تو بدل آ گیا، بارش ہونے کی تیاری شروع ہو گئی، یعنی کہ گھٹا آنے لگ گئی، ہوا چل گئی، اور جو ہے نا اچانک یعنی کہ وہ بارش کا موسم بننا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے کہا عیسیٰ جی یہ کیا ہوا، یہ تو آپ تو کہتے کہ جو بندہ نکلے گا تو پھر وہ بارش ہوگی۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا وجہ، اللہ تعالیٰ نے کہا توبہ کر لی تھی، اس نے توبہ کر لی تھی، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں جو آئندہ ایسے نہیں کروں گا، میں آپ کا بندہ بنی ہوں، اور لہٰذا جو ہے نا مجھے اب شرمندگی اور ذلت سے نہ بچائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، تو بارش آ گئی۔ تو پھر یہ اس طرح یعنی کہ اگر 70,000 میں ایک ہی خرابی ہے نا وہ وہی خراب ہے، ایک ہی ہے، اگر 6 ارب کے اندر بھی ہے تو وہ خراب ہے، اس نے چلنا ہے۔
اور اس نے چلنا ہے، اس نے ویسے گھومنا ہے، جیسے اس نے نام لکھا غلط کیا، اس نے غلط چلایا، غلط اس کی ترتیب بنائی، تو وہ اسی طرح وہ بگڑا ہی رہے گا جب تک کہ اس کو ٹھیک یہ ہاتھ سے کیا ہوا۔ سب سے بڑی بات ہے یعنی کہ ایک تو زبان سے کسی کو زبان سے نام بگاڑنا، اور نون سے اللہ تعالیٰ نے قلم قسم رہی، یعنی کہ سورۃ نون جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، یعنی کہ قسم ہے قلم کی اور قسم اس کی تحریر کی، یعنی کہ جو کچھ اس سے تحریر ہوا اس کی بھی قسم، یعنی کہ اگر کسی نے اچھا لکھا تو اچھی بات ہے، جو غلط کیا تو غلط، وہ پھنسے گا اس کے اندر، وہ جرمدار ہے، وہ اس کی سزا پائے گا، ضرور پائے گا۔ اور سب سے بڑی بری بات ہے اس نے اپنے ہاتھ سے کیا، ہاتھ پاؤں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یوم حساب کے دن یہ ہاتھ بھی بولیں گے، اور یہ پاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم حکم دیں گے کہ یہ ہاتھ پاؤں بولیں گے، یہ بتائیں گے کہ ویسے نے ہم سے کیا کام لیا، کون سا کام لیا، غلط لیا، اچھا لیا، اپنا لیا۔ اور اب یہ جو تویزات، یہ جادو ٹونے، یا جو لکھتے ہیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، یہ شیطان کا برا ہی عمل ہے، انتہائی گندا عمل ہے جو وہ اس کو لکھتے ہیں۔ اور جو قلم سے وہ لکھتے ہیں وہ پھر پوچھتے ہیں فلاں بنت، یعنی کس عورت کی، یعنی کہ جب قیامت دن اٹھایا جائے گا تو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، فلاں عورت کا بچہ، فلاں پہلے ماں کا نام دیا جائے گا، پھر پاپا کا نام دیا جائے گا، یعنی کہ اس کا بچہ جو ہے یہ ہے۔ تو وہ جو شناخت ہے نا، وہ چیز جو ہے نا، وہ اگر اس نے اپنے نام کو ہاتھ سے بگاڑا تو یہ جو ہے نا اس کے ہاتھ کی گواہی ہے کہ بھی اس نے غلط کام کیا یا صحیح کام کیا۔ جو تویزات لکھتے ہیں، جادو کرتے ہیں، ٹونا کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں دیتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتے ہیں، وہ ہر چیز ہاتھ نے بتانا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کرام الکاتبین، انسان کے دونوں طرف دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں اور بائیں، یعنی کہ وہ کرام الکاتبین یعنی کہ لکھنے والے فرشتے۔ لکھنا ایک عمل ہے، لکھنا ایک بہت بڑا عمل ہے، یعنی کہ جس طرح لکھو گے ویسے ہی اثر ہوگا، جس طرح کرو گے اس طرح ہی کام چلے گا، اس طرح ہی انسان نے چلنا ہے۔ یہ لکھنا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اگر زبان سے بگڑا تو زبان سے، تو اگر ہاتھ سے بگڑا، قلم سے بگڑا تو قلم سے، وہ انتہائی ذلت امیز یعنی کہ نقصان میں رہے گا۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے نام بگڑا وہ 100% اس نے نقصان، اس نے اس کو نقصان پہنچایا، یعنی اس پر اس نے اگر کسی کا نام بگاڑا، اس نے اگر توبہ نہ کی تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی کہ اس کو سزا ملے گی، یعنی کہ اتنا، یعنی کہ غلط بات ہے، یعنی گناہ ہے، یعنی کہ یہ کسی کا احترام نہ کرنا یعنی بری بات ہے۔ تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ شیطانی تذکر کس طرح، یہ شیطان کا عمل ہے، یہ وسوسے کا ہے۔ اور یہ جو ہاتھ سے جو انسان کا جو بگڑتا ہے نا، یہ وسوسہ، یعنی کہ کوئی چیز ہے نا، اگر زبان سے بگاڑا تو دوسرا بندہ بگاڑا ہے، ولا تنابزوا بالالقاب، یعنی کہ دوسرا بندہ اگر کسی زبان سے پکارے گا اور اگر پین سے لکھے گا تو دوسرا شخص، دوسرا یعنی کہ ایک دوسری یعنی کہ دوسرا یعنی کہ دوسرا بندہ اس کو یعنی دوسرا جو اس کے ہمزاد ہے، جو انسان کا جو ہمزاد ہے دوسرا بندہ، وہ بگاڑے گا، یعنی کہ اس کا نفس بگڑوائے گا، اس کا نفس کہے گا واہ واہ یہ تو بہت اچھا ہے، یہ زبردست ہے، یہ سائن تو بہت اچھا ہے، یہ تو اعلیٰ ہے، یہ تیرا سائن تیرا بہت اچھا، تیری قسمت کوئی نہیں کہہ سکتا، تیرے بینک اکاؤنٹ کو، اس کے ابھی تک 14 سال کا بچہ ہے یا جو سائن کر رہا ہے، اس کے نفس کو اس طرح گھما رہا ہے کہ بھائی تو یوں سائن کر، یہ سٹائل بنا اور یہ سٹائل تیرا کے لیے بہت اچھا ہے، یعنی نفس اس کو بتائے گا، بولے گا، وہ نفس اس کو اندر سے، وہ جو اس کا ہمزاد ہے اس کو جن جو اس کی پھر بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی یہ کیا ہے، کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، یہ 100% اثر انداز ہوتا ہے، 100%۔ یہ نفس اس کو بتائے گا کہ بھائی ہاں یہ تو زبردست ہے، یہ سائن بہت اچھا ہے، تو کر ہی نہیں سکتا، تیرے علاوہ تو اس طرح کو کر ہی نہیں سکتا، تو شاہکار ہے، اس کا یہ کارنامہ کر دیا، اتنا بگاڑ دیا، تو نے یہ شاہکار کیا کہ تو نے اس کو بگاڑ دیا، ورنہ کوئی اور بگاڑ نہیں سکتا۔ یعنی اتنی اس کی حوصلہ افزائی، تو اس کی تعریف کرے گا اس بندے کی جو کر رہا ہے، جو ہاتھ سے اس کو بگاڑ رہا ہے، وہ کہے گا کہ تو ہی اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے، یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا تو نے اس کو بگاڑا، اب تو اس سزا بھگتا۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی آپ نہ شیطان کے باتوں میں نہ آئے اور شیطان کے کہے پہ نہ عمل کرے، اگر جس نے عمل کیا تو تم دونوں کو جہنم میں ڈال جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ شیطان کو جہنم میں ڈالے، اس کو تو پکا ٹکا اس کو جہنم میں ہی جانا ہے، شیطان نے تو جہنم ہی جانا ہے۔ نفس کو جب اس نے بگاڑا، یعنی اس نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا اس کو اسٹائل بنا، جب اسٹائل بن کے اس نے کہا بہت اچھا ہے تیرے جسم سے نہیں کرے، اس کے بینک کو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا تو ہاں بھی نہیں، اس کا جو ابھی 14 سال کا وہ تو بچہ ہوتا ہے، یعنی کہ ابھی بڑا سائن بنا رہا ہوتا ہے، تو اس میں اس کو کہتا ہے کہ واہ سائن کو کسی بچہ کسی استاد کا یا ٹیچر کا یا کسی کا دیکھتا ہے تو وہ اس کو پک کرتا ہے، یعنی کہ اس کو دیکھتا ہے کہ ہاں یہ اسٹائل اچھا ہے، تو پھر وہ جب کر رہا ہوتا ہے پھر وہ بندہ ہوتا ہے اور اس کا نفس ہوتا ہے، اس کا یعنی ہمزاد ہوتا ہے جو اس کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے، یعنی دوسری جسم یعنی دوسری شخصیت، یعنی دوسرا جو چیز ہے وہ اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ اچھا ہے، یہ زبردست ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ یوں ہے اپنا اوکے کا، وہ اس طرح اس کو اوکے کرتا ہے، یعنی کہ اس کو جتنا وہ بگاڑ سکتا ہے وہ کاٹے مارے مار کر وہ ٹڑا کرتا ہے۔ اور جو شیطانی عمل ہے، جو تویزات جو جادو ہوتے ہیں، یہ الٹے لکھتے ہیں، اور الٹا لکھنا تو سب سے بڑا گناہ ہے، میں کہتا ہوں بڑا سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ جو نام کو یا جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اس کو جو جادو تویزات ٹونے وغیرہ یہ جو جادوئی عمل کرتے ہیں، جو الٹا لکھتے ہیں، وہ تو انتہائی خطرناک عمل ہے، وہ جو الٹا لکھتے ہیں وہ تو بہت ہی خطرناک، یعنی کہ جادو ٹونا کرنے سے اس کا جو عمل ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا آپ کو پھر میں یہ پھر بعد میں ابھی ذرا بات کرتے ہیں تو زیادہ نبی ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر میں آپ کو بعد میں جو الٹا لکھنا تو بالکل ہی غلط ہے، اور نقطے ڈالنا یہ بالکل غلط ہے، اور لائن سے کاٹ دینا اس کو، یعنی کہ مار دینا اس کو چوٹ پہنچانا، یہ یعنی کہ یہ نام کیا یعنی کہ غلط عمل ہے جاتی ہے۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، تفصیل سے میں پھر بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔